ڈاکٹر مصدق یہ بتائیں کوئی اتنا ایٹ ون لیول اٹس ناٹ سو کمپلیکیٹڈ CCI بلائیں اس میں بیٹھ کے چیزیں ڈسکس ہو جائیں. 1.25 سال ہو گیا 90 دن کے بعد میٹنگ ہونی ضروری ہے. ساری چیزیں ہر وقت ہمارے پہ آئین کے مطابق یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا؟ اور کیا گورنمنٹ کیا زیادہ کمپلیسنٹ نہیں ہوگی تھی کہ چلیں کیونکہ یہ ہمارا اور عسکری قیادت کا مشترکہ فیصلہ ہے تو چلیں ہم جیسے بھی ہوگا وہ خود ہی کروا لیں گے ان سے. آپ پیپلز پارٹی کو یو ٹیکنگ فار گرانٹیڈ؟ تو پہلے تو میرے خیال میں وہ CCI والی بات آپ کی ویلڈ ہے. CCI کا اجلاس بالکل ہونا چاہیے اور میں نے جتنی مرتبہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ تمام ایڈمنسٹریٹو کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور بہت جلد وہ اجلاس ہونے والا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. تو اس پہ تو کوئی لے دے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. تھوڑا سا آپ نے ٹیک فار گرانٹیڈ کی میں تو کہیں اور سے شروع کرنا چاہتا تھا بات، لیکن آپ نے وہ تھوڑی سی وہ ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ اس کو دیا ہے تو میں اس سے پہلے بات کر دیتا ہوں. جام خان شورو صاحب سے میری کئی مرتبہ ملاقات ہوئی. میرے پاس کچھ دیر کے لیے یہ پانی کا محکمہ جی تو میری ان سے بہت ملاقات ہوئی. چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور ہر جگہ پہ چاہے وہ اسمبلی کا فلور تھا، چاہے وہ سینٹ تھا، چاہے وہ کوئی آپ کا پروگرام تھا، میں نے آج تک ایک ہی بات کی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سب یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے کلپ چلایا ہے تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرے پاس محکمہ تھا میں تب بھی یہی کہہ رہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو ایک تو میں شاہ صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا یونیلیٹرل فیصلہ نہیں کیا جائے گا. قانون میں ہے پروویژنز، ان پہ ٹیکنیکل گفتگو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جس میں ہمارے اتحادی بالخصوص پیپلز پارٹی کسی بھی صورت ایلینیٹڈ فیل کرے. اب دوسری بات اس سے آگے ذرا بڑھائیں تو میں کیونکہ مجھے وہ کلائمیٹ کا محکمہ دے دیا کہ ماحول کا، انوائرمنٹ کا، اب میں پوری دنیا میں جہاں سے بھی لٹریچر آتا ہے اس میں کلائمیٹ کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ ریگستان آباد کریں، یہ بات ہو رہی ہے کہ جنگلوں کو دوبارہ سے آباد کریں. ہمارے ہاں یہاں پہ وہ آپ اور میں جب بڑے ہو رہے تھے یہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ آباد علاقوں کو بنجر کر کے ریگستانوں کو نہ آباد کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ چل رہا ہے نا. میں اسی پہ آتا ہوں. یہ تھوڑا سا تذکرہ کہ مجھے بچپن یاد آ گیا، آپ اجازت دیں تو آپ کے بچپن کی بات کر لوں. اپنے بچپن کی تو کیا کروں کیونکہ آپ کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پرانے زمانے میں وہ آپ کے والد محترم بھی اگر کبھی شام کو چارپائی نکال کے بیٹھتے تھے باہر تو آسمان پہ تارے دکھتے تھے، نظر آتے تھے، یعنی لاہور کی موجودگی میں بھی نظر آتے تھے وہ تمام تارے. ہمیں وہ نہروں میں اور دریاؤں میں لوگ چھلانگیں مارتے تھے اور ہمیں یہ بزرگ بتاتے تھے کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے، وہ پی لینا چاہیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کو یاد ہوگا. جگنو ہوتے تھے تو بچے رات کو جگنو پکڑ لیتے تھے گلاس جار میں اور پھر اندر چلے جاتے تھے اندھیرے میں. پھر ہوتا تھا کہ اس کا سانس نہیں رک جائے، اس کو چھوڑ دو. تتلیوں کے پیچھے کہاں گئے وہ سب؟ کہاں گئے؟ آپ سینٹ اینتھنیز جاتے تھے، سینٹ اینتھنیز تھا آپ کا سینٹ اینتھنیز جاتے تھے تو صبح مسٹ ہوتی تھی اور نہ آپ کو نظر آتا تھا، اور جب پتوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو آپ کو وہ اس کی پانی کی تہ جو ہے وہ محسوس ہوتی. اب گرد اور یہ اسموگ اور 2-3 مہینے ہم جا نہیں سکتے شاہراہوں پہ، اور جائیں تو ایک دم سانس کے اندر جب پہنچتے ہیں آپ شہر میں تو پہلے آپ کا پھیپھڑے آپ کے جلتے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے. تو یہ سب ریگستان آباد کرنا، جنگل آباد کرنا، اپنی ماحول کی حفاظت کرنا، یہ مجھے معلوم ہے کہ شاہ صاحب مجھ سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے، تو اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پانی کی استعمال کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں، ابھی میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا، شاہ صاحب کہیں گے تو میں ٹیکنیکل اجازت دیں گے تو کروں گا ورنہ کروں گا ہی نہیں. مگر اگر آپ پانی کا استعمال جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی صرف 3% سے بڑھا دیں، 3% سے، تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے 6 سے 6.5 لاکھ ملین ایکڑ فٹ کا ایک ذخیرہ پانی کا ڈیم کی شکل میں بنا لیا. کیونکہ جو پانی ڈیم سے نکل کے جب استعمال ایگریکلچر میں ہونے کو آتا ہے تو 6.5 یا 6 ملین ایکڑ فٹ کا 3-3.5 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کو ملتا ہے کاشتکاری کے لیے. اس کی جو پروڈیوس ہے وہ صرف 3% پانی کے استعمال میں اگر آپ ایفیشنسی لیں تو اس کے برابر ہے. اب اگر آپ ایفیشنٹ طریقے سے
اور آپ کا جی چاہے اور شاہ صاحب بھی چاہیں، ابھی تو کوئی نہر نہیں ہے، ابھی تو نہری پانی نہیں جا رہا چولستان میں، ایکسپیریمنٹل زیر زمین پانی نکال کے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو بھی دیتا ہوں، شاہ صاحب کو بھی دیتا ہوں، اور بالخصوص جام خان شورو صاحب کو، میرے جو دوست ہیں جن کو میں نے یہ یقین دلایا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، میرا عہدہ بدل گیا یا مجھے کسی اور خدمت میں مامور کر دیا گیا، ورنہ میں آتا اور سندھ بیٹھ جاتا جب تک ان کی تسلی نہیں ہوتی. انہیں بھی دعوت دوں گا کہ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ پیوٹس کے ذریعے جس طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے، یا اسپرنکلرز کے ذریعے، یا وہ نالیاں لگا کے جس طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے ایک ایک بوند، اس کے ذریعے جو پیداوار ہو رہی ہے اس میں کتنا پانی لگ رہا ہے. اگر یہی طریقہ کار ہم اپنائیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی، تو پانی کم نہیں ہوگا، کم پانی سے پیداوار بڑھ جائے گی. تو اگر کوئی بھی ایک صوبہ، سندھ ہی مان لیں، سندھ مان لیں، سندھ میں رینی کینال ہم نے بنائی، ایک کینال تھی، سندھ بنانا چاہتا تھا، وہ بنی سندھ کے اندر، وہ میں نام بھول جاتا ہوں ہمیشہ، خیبر پختونخوا میں وہ جو پمپ لگا کے ایک نہر بنا رہے ہیں ہم، CBRD یا کچھ ایسا نام ہے، وہ بھی بنا رہے ہیں. اسی طرح ہر صوبہ جس کو اس کے پانی کے حصے کے مطابق حصہ دیا جاتا ہے، اور اس میں اگر کوئی تنقیدی جائزہ، اور آپ سمجھتے ہیں افیکٹو یوزیج تو صدق پارٹ 2 میں آئے گی نا. پہلے تو ان کا جھگڑا یہ ہے کہ ہمارا پانی آپ لے رہے ہیں، ہمیں پورا پانی نہیں دے رہے، اور پہلے تو اس چیز کو ہم ایڈریس کر لینا، اس کے اوپر پھر آپ نہریں لگائیں جو مرضی کریں. یہ پچھلی ہمارے یہ ایک ہی سال میں جو منصوبہ ہے جس کے ذریعے، جس کو ہم ٹیلی میٹری کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے پانی کتنا گزر رہا ہے، نہیں کتنے بوند بوند پانی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ سے گزر رہا ہے، آپ کمپیوٹ کر سکیں گے. یعنی ابھی یہ ہوتا ہے کہ تو آپ یہ سارا پروجیکٹ جب ایک باری ٹیلی میٹرنگ ہو جائے اس کے بعد کریں نا، اس سے پہلے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بعد آئے گا معرض وجود میں، کیونکہ نہر بنانے میں جو وقت لگے گا، اس کے جو چناب اور جہلم کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو کینالز کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، بائی دا ٹائم وہ ہوگا اس سے پہلے ٹیلی میٹری لگ چکی ہوگی، چل بھی چکی ہوگی. اور یہ جو اس وقت جھگڑا ہوتا ہے، پنجاب کہتا ہے ہم نے اتنا پانی چھوڑا، چند کوس دور سندھ کہتا ہے ہم نے اتنا پانی وصول کیا، یہاں پہ ان کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ ان کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یہ بات ختم ہو جائے گی. شاہ صاحب ایک میٹر کے ذریعے ایک بوند کا حساب ہو جائے گا.